6 ڈے عرب اسرائیل وار ایک مختصر لیکن خونریز تنازع تھا جو 5 جون 1967 کو اسرائیل اور عرب ریاستیں ایجپٹ، سیریا اور جارڈن کے درمیان لڑی گئی۔ اسرائیل اور عربوں کے درمیان برسوں کے پولیٹیکل ٹینشنز اور بارڈر ڈسپیوٹس کے بعد اسرائیلی ڈیفنس فورسز نے قبل از وقت فضائی حملہ کر کے مصر اور اس کے اتحادیوں کی فضائی افواج کو کچل کر رکھ دیا۔ اس کے بعد اسرائیل نے ایک کامیاب زمینی حملہ کیا اور کچھ دنوں کے اندر مصر سے غزہ اسٹرپ اور صحرائے سینا، جارڈن سے ویسٹ بینک اور ایسٹ جروسلم، جبکہ شام سے گولان ہائٹس چھین لیا۔ عرب اتحادیوں کے لیے یہ اتنی شرمناک شکست تھی کہ دنیائے عرب کے ہیرو پریزیڈنٹ عبد الناصر نے قوم سے معافی مانگتے ہوئے اپنا استعفیٰ تک پیش کیا۔ دوسری جانب اسرائیل نے اپنا علاقہ 3 گنا بڑھا دیا اور 1 ملین کے قریب عرب باشندے اسرائیل کے زیر کنٹرول علاقوں میں آ گئے۔ جنگ کی اصل وجوہات کیا تھی؟ کیسے ایک غلط انٹیلیجنس رپورٹ اس جنگ کو مزید ہوا دی؟ عرب اتحادیوں اور اسرائیل کو اس جنگ میں کیا ملا؟ یہ سب جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ 5 جون 1967 کی عرب اسرائیل وار کو تھرڈ عرب اسرائیل وار یا 6 ڈے وار بھی کہتے ہیں۔ بارڈر ڈسپیوٹس کا ایک سلسلہ 6 ڈے وار کی اہم چنگاری تھی۔ دوسری جانب لیبنان، سیریا اور جارڈن میں موجود فلسطینی گوریلا گروپوں کی کارروائیوں میں اضافہ ہو رہا تھا۔ نومبر 1966 کو اسرائیل نے ویسٹ بینک کے ایک گاؤں السمو پر ایریل اٹیک کی۔ اس وقت ویسٹ بینک جارڈن کا زیر انتظام علاقہ تھا۔ اس حملے میں 18 ہلاکتیں ہوئی۔ اسی دوران اسرائیلی سرحدوں پر فلسطینی گوریلا جنگجوؤں کی کارروائیاں بڑھتی جا رہی تھی جنہیں سیریا کی سپورٹ حاصل تھی۔ اس چیز کو لے کر اپریل 1967 میں اسرائیل اور سیریا کے درمیان لڑائی شروع ہو گئی، جس میں اسرائیلی ایئر فورس نے سیریا کے 6 میگ فائٹر جیٹس گرا دیے۔ مزید یہ کہ سوویت یونین نے ایجپٹ کو یہ انٹیلیجنس رپورٹ دی کہ اسرائیل سیریا پر اٹیک کرنے کے لیے اپنی فورسز سیرین بارڈرز کی طرف موو کر رہا ہے۔ یہ انٹیلیجنس رپورٹ غلط تھی، مگر ایجپٹ کے پریزیڈنٹ جمال ناصر کو حرکت میں لایا۔ اپنے شامی اتحادیوں کی حمایت کے اظہار میں اس نے مصری افواج کو جزیرہ نما سینائی میں پیش قدمی کا حکم دیا۔ ایجپٹ کا مقصد اسرائیل پر اٹیک کرنا نہیں تھا، بلکہ اسے سیریا پر حملہ کرنے سے روکنا تھا۔ سوئز کرائسس کے بعد جمال عبد الناصر ایک ہیرو کے طور پر ابھرا تھا۔ عرب دنیا میں خود کو نمایاں رکھنے کے لیے جمال ناصر اسرائیل سے متعلق ایگریسو پالیسی اپنائے ہوئے تھے۔ ایجپٹ اور دیگر عرب کنٹریز ان سے بہت سی توقعات وابستہ کی تھی۔ اسرائیل کے ویسٹ بینک پر حملے اور سیریا کے فائٹر جیٹس گرانے کے بعد وہ جارڈن اور سیریا کی ہیلپ کے لیے میدان میں نہیں اترے، جس کی وجہ سے صدر ناصر کو عرب دنیا میں کرٹیسائز کا سامنا تھا۔ ان پر یہ بھی الزام تھا کہ وہ ایجپٹ اسرائیل کی سرحد پر سینا کے علاقے میں ڈپلائڈ یونائٹڈ نیشن کی ایمرجنسی فورس کے پیچھے چھپ رہے ہیں۔ اس سچویشن میں ناصر نے شام کی مدد کے لیے 14 مئی 1967 کو ایجپشین ٹروپس کو سائنائی پیننسولا میں اسرائیلی سرحد کی طرف پیش قدمی کا حکم دیا۔ اس کے بعد 18 مئی کو صدر ناصر نے یونائٹڈ نیشن کی اسپیشل فورس کو سینا سے ہٹانے کے لیے ریکویسٹ کی اور 22 مئی سے اسرائیلی بحری جہازوں کے لیے گلف آف عقبہ کو بلاک کر دیا۔ اسرائیل نے پہلے ہی خبردار کر دیا تھا اگر گلف آف عقبہ کو بند کیا گیا تو اس کے نتیجے میں جنگ شروع ہو سکتی ہے۔ عرب ممالک کی تیاریوں کو دیکھتے ہوئے اسرائیل نے جنگ شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ اسرائیلی اخباروں نے یہ جھوٹی خبریں چھاپنا شروع کر دی کہ اس کی فوجی چھٹیوں پر گئے ہوئے ہیں، جبکہ اس کی فضائیہ معمول کی ٹریننگ پر ہے۔ اس تیاری کو امریکہ سے بھی خفیہ رکھا گیا۔ اسرائیلی انٹیلیجنس نے امریکن ایمبیسی کے ٹریکنگ اینٹینا کو تباہ کیا، جبکہ اسرائیلی پائلٹوں کو حملے سے 5 گھنٹے قبل اطلاع دی گئی۔ دوسری طرف ایجپشین ایئر ڈیفنس سسٹم بند پڑا ہوا تھا۔ اس کے فائٹر جیٹس ایئر بیسز پر بغیر کسی شیلٹر کے کڑے ہوئے تھے۔ 5 جون کو اسرائیلی ڈیفنس فورسز نے آپریشن فوکس کے نام سے فضائی حملہ شروع کیا۔ 200 اسرائیلی طیارے بحیرہ روم کے راستے شمال کی جانب سے مصر میں داخل ہوئے۔ 3 گھنٹے کی شدید ہوائی بمباری میں مصر کے 18 ایئر بیسز کو نشانہ بنا کر مصر کی ایئر فورس کے 90% طیارے زمین پر ہی تباہ کر دیے۔ اسی دن ایسا ہی ایک حملہ سیریا کی ایئر فورس پر بھی کیا گیا۔ اس حملے کے بعد مصری آرمی کے پاس ایئر سپورٹ نہیں رہی اور وہ میدان میں دشمن کے حملوں کا آسان ٹارگٹ بن گئی۔ سیریا اور عراق کی ایئر فورس کا بھی یہی حشر ہوا۔ 5 جون کو صبح کے وقت حملے کا آغاز ہوا اور دن کے اختتام تک اسرائیلی پائلٹوں نے مڈل ایسٹ کے آسمانوں پر مکمل کنٹرول حاصل کر لیا تھا۔ اسرائیل نے فضائی برتری حاصل کر کے جیت حاصل کر لی، لیکن مزید کئی دنوں تک شدید زمینی جنگ جاری رہی۔
5 جون کو شروع ہوئی ایریل اٹیک کے ساتھ ساتھ اسرائیلی ٹینکس اور پیادہ فوج سرحد پر جزیرہ نما سینائی اور غزہ اسٹرپ میں داخل ہو گئی۔ مصری فوج نے خوب مقابلہ کیا، لیکن بعد میں فیلڈ مارشل عبدالحکیم عامر کی طرف سے جنرل ریٹریٹ کا حکم دینے کے بعد وہ انتشار کے شکار ہو گئے۔ پسپائی کے دوران ایجپشین ٹروپس کو شدید جانی نقصان ہوا۔ کئی دنوں تک اسرائیلی ٹروپس نے ان کا تعاقب جاری رکھا۔ 6 ڈے وار میں دوسرا بیٹل فیلڈ 5 جون کو اس وقت کھولا گیا جب جارڈن نے مصر کی فتح کی جھوٹی خبر پر ریئیکٹ کرتے ہوئے یروشلم میں اسرائیلی پوزیشنز پر گولہ باری شروع کر دی۔ اسرائیل نے مشرقی یروشلم اور ویسٹ بینک پر تباہ کن جوابی حملہ کیا۔ 7 جون کو اسرائیلی فوجیوں نے یروشلم کے پرانے شہر پر قبضہ کر لیا اور مغربی دیوار پر شکرانہ ادا کر کے جشن منایا۔ لڑائی کا آخری مرحلہ شام کے ساتھ اسرائیل کی شمال مشرقی سرحد پہ ہوا۔ 9 جون کو شدید فضائی بمباری کے بعد اسرائیلی ٹینکوں اور پیادہ فوج نے شام کے اخباری قلعہ بند علاقے گولان کی پہاڑیوں پر قبضہ کر کے شامی فوج کو وہاں سے بھگا دیا۔ یونائٹڈ نیشن کی سیکیورٹی کونسل 7 جون کو جنگ بندی کی پیشکش کی، جسے اسرائیل اور جارڈن نے فوراً قبول کر لیا۔ مصر اگلے روز تک آمادگی ظاہر کر دی۔ اس کے بعد شام نے بھی 10 جون کو جنگ بندی تسلیم کر لی۔ 6 دنوں تک جاری رہنے والی اس جنگ میں عرب کنٹریز کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا۔ جنگ میں عرب اتحادیوں کے 20,000 سولجرز مارے گئے، جبکہ اسرائیل کے صرف 700 فوجی ہلاک ہوئے۔ عرب افواج کے جنگی سازو سامان اور ہتھیاروں کا بھی بھاری نقصان ہوا۔ اس شکست کی وجہ سے عرب عوام اور لیڈرز کے حوصلے پست ہو گئے۔ جنگ میں شکست کے بعد صدر جمال عبد الناصر نے 9 جون کو استعفیٰ دے دیا، لیکن ان کے اس فیصلے کے خلاف مظاہرے ہوئے اور انہوں نے اپنا استعفیٰ واپس لے لیا۔ جنگ میں ہونے والی کامیابی کے بعد اسرائیل خطے کی ایک بڑی ملٹری پاور بن کر سامنے آیا۔ 6 ڈے وار نے اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان تنازع کے ایک نئے مرحلے کا آغاز بھی کیا۔ اس جنگ کی وجہ سے لاکھوں افراد بے گھر ہوئے اور 10 لاکھ سے زائد عرب پناہ گزین اسرائیل کے زیر کنٹرول علاقوں میں آ گئے۔ کئی لاکھ فلسطینی بعد میں اسرائیلی حکمرانی سے فرار ہو گئے۔ پناہ گزینوں کے اسی بحران نے بعد میں سیاسی بے چینی اور تشدد کی صورتحال کو بھی جنم دیا۔ 6 روزہ جنگ میں عرب اتحادیوں کو ایک شرمناک شکست ہوئی۔ مصر کے غزہ اسٹرپ اور سینائی پیننسولا، جارڈن کے ویسٹ بینک اور ایسٹ یروشلم، جبکہ شام کے گولان پہاڑیوں پر اسرائیل کا قبضہ ہو گیا۔ اسرائیل نے اپنا علاقہ 3 گنا اضافہ کر دیا۔ اگست 1967 میں سوڈان کے شہر خرطوم میں عرب رہنماؤں نے ایک قرارداد پر دستخط کیے، جس میں 3 نوز: نو ریکگنیشن، نو پیس، نو نیگوشیشن کا وعدہ کیا گیا۔ عرب رہنماؤں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کے بعد اسرائیل کے ساتھ نہ امن ہوگا، نہ بات چیت ہوگی اور نہ ہی وہ اسرائیل کو تسلیم کرے گا۔ جنگ میں فتح نے اسرائیل کا قومی غرور میں اضافہ کیا، مگر اسی غرور نے آئندہ آنے والی جنگ میں اسرائیل کے وجود کو خطرے میں ڈال دیا۔ ویڈیو کیسے لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے۔ یہ تھی 3rd عرب اسرائیل وار۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم 4th عرب اسرائیل وار کا چرچا کریں گے۔